والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے مل کے سارے حضرات آپ سرسن دربار عالیہ درود و سلام کو فرض سمجھ کے پڑھو، قرض سمجھ کے نہ پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و ثناء اون ذات دی جو خالق کل ہے، صلاۃ و سلام لامحدود اون ذات دے جو مالک کل ہے۔ حمد و ثناء تو بعد جس طرح تساں سارے براواں کو علم ہے یہ محفل پاک اسر ثواب دی ہے، جے کو اساں اکثر یعنی کیا دے ختم شریف یہ ٹائم مقرر کیتا ویسا، یعنی ایک ٹائم مقرر کرنے ختم شریف، اور ختم تو مراد یہ ہو دے کہ قرآن پاک دی تلاوت کر کے ادا عیسل ثواب کیتا ویسی، جیڑی ذات دے بارے یہ محفل سجائی گئی ہے، بی بی ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، اندے روکو ادا عیسل ثواب پہنچایا گیا۔ آج حقیقت میں گال کرے سا ناراض نہ تھی سو، اسائیں ختم شریف دی محفل کو کل خانی دے ختم شریف دی محفل کو ایک رسم سمجھ گی دے اور رسمی طور دے اسا شرکت کرے۔ اگر ایک اساں جی میں محفل بہو وڈی ہے اور بہو وڈا ایک ثواب اساں اپنے دنیا چھوڑ کو ونجن والے مسلمان بھیرا بھین کو اس ثواب کرنے ہیں، ایدہ اجر و ثواب اللہ جان دے یا اللہ دا رسول جان دے۔ اگر تساں اسا جان دے ہوندے تو ایویں نہ کریں دے جی میں اسا رسمن شرکت کریں دے، اور رسمن تو مراد میری ہے کہ ختم دے پہنچ دے، جلے ختم تھی نہ بھی اولے پہنچ دے۔ والا اساں زیادہ تر قصور بات تھے مولویاں، یار مولویاں سارا ٹائم ضائع کر، میں کوئی شعلہ بیان مقرر مولوی نہیں، سادہ سودہ توڑا بھرا ہاں، میں کوئی نگاری تکلیف دی دیئے اسا ایک دوجہ دا احساس نہیں سے کریں گے۔ ساکو احساس اگر مولویاں کو احساس ہو تو عوام نہیں احساس کریں دی، ہمیں مولوی پہنچ سی عوام آئی بیٹھو اس تو بیان کریں سی، اگر عوامی نہ ہو سی تو مولوی کے پتھرہ نال یا وٹیا نال گال کرے سی، اللہ دے بندے علماء دا قصور نہیں ہوندہ، مولویاں دا قصور نہیں ہوندہ، قصور ساڈا ہوندے، کیونکہ اسا رسمان پہنچنا ختم ہے۔
یہ محفل کو جڑی پاک محفل ہے جڑے مقصد کی خاطر اساں سجے نے وہ محفل مقصد سارا پورا نہیں کیتا اور سب تو بڑی گال ہے جیلے دعا منگل کو تو فوراً روٹی چلاوٹ شروع کر دینے سید مجاہد علی شاہ صاحب نے ایک دفعہ ایک مقام دوتے بہت سخت ترین منع کی تو نہ کہ مقال بھی صحیح ہے جس مقصد کی خاطر محفل سجائیے وہ منظوری دا وقت ہے دعا دا وقت ہے تو چھوڑ گول بچ میں روٹی دینا شروع کر دیں روٹی طرف توجہ تھی ہوئی تھی اصل مقصد رہے ایک تو یہ چیز کی پابندی کی کرو مجھے اے مہربانی کی کرو زیادہ بھی نہیں تو ایک گھنٹہ پہلے آگے کوئی جرا ٹائم اور ٹائم مقرر آپ جنازے تے اعلان کیا 11 ان تو بعد اتواری آمد ساری آمد دی وجہ کروں میزبان نے آدھا گھنٹہ ٹائم بتایا جن جو ٹائم ہوں ٹوٹل کو 20-25 منٹ سارے تو انہیں مختصر ٹائم اچھ کوئی بیان نہیں ہو سکتا کوئی موضوع دے مطابق یعنی مقرر حضرات نے مثالہ لا کے وہ ماشاءاللہ تو کو خوش کر گن دیں اور توڑے جیبہ بھی صاف کر گن دیں تو علماء محفل مثالہ نہیں لے دیں حق آدھیں اور آکھنا بھی حق چاہیے ہے کیونکہ یہ حق آکھن والے کو ثواب مل سی دے سنان والے کو اور آکھن والے کو فائدہ تے سنان والے کو فائدہ تو ہے کم پانا مل سی موضوع دے مطابق چاند جملے والدین دی شان اللہ دا فرمان وبالوالدین احسانا اللہ دا نے فرمایا اپنے والدین نال احسان کرو والدین تو مراد ماں باپ جنہ دے بچوں اساں پیدا تھے انہاں کو آکھا بدے والدین دے علاوہ ابا بھی آکھا بدے بابا بھی سرے نے یہ سارے اپنے زبانہ ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے تو ہے دی شان چکے وبالوالدین احسانا اپنے والدین نال ماں پیو نال احسان کرو بھلائی کرو اور بھلائی دے وچ حقدار کتنے ہیں توارد میرے آقا علیہ السلام نے حقوق بھی دس رہتے ہیں والدین صحابی رسول حاضر تھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی علی قدمیک میرے ماں باپ تھے میں بھی تمہارے قدمہ تو قربان تھی میں یا رسول اللہ والدین جو خدمت حقدار زیادہ کون ہے میرا آقا علیہ السلام فرمایا اموں کا تیری ماں ہے دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ دو بعد آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں تریجی دفعہ تھوڑی دیر دو بعد والا عرض کی تھی یا رسول اللہ دو بعد کون ہے وال بھی آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں اللہ اکبر چوتھی دفعہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہون کون حقدار ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو کا تیرا باپ ماں باپ شان تے عظمت وہ بلند و بالا اکثر بیشتر جی میں اللہ دے رسول نے شانہ لیتے ہیں وہ دے مطابق علماء بیان کریں دے اور اندھے وچ بعض بزرگ سارے آدھے ماں دی شان بیان کی تے مولوی پیو دی شان بیان نہیں کرے دا پیو دی بھی وڈی شان ہے ماں نہ ہوئے تو پیو نہیں بڑھ سکتا پیو نہ ہوئے تو ماں نہیں بڑھ سکتی یہ رشتے دوئے ہیں ہمیں مگر اللہ تعالیٰ نے 75% جڑے حقوق ہیں وہ ماں باپ ماں دے رکھے اور 25% حقوق باپ جو حقوق اللہ دے رسول نے عطا کی تھے ان دے مطابق اگر علماء بیان کریں دیں تو باپ کو بھی ناراض نہیں تھی ہونا چاہیے باپ کو بھی خوش تھی ہونا چاہیے کہ سارا رونقاں ہی ذات دینا ماں بھی ہے بھین بھی ہے بیوی بھی ہے عظیم رشتہ دا جوڑ ہے ای ذات دینا اگر اے ذات نہ ہوئے نہ رشتے نہ بنے اللہ اکبر اور ماں دی شان تے عظمت ای واسطے زیادہ ہے دکھ تکلیف سب تو زیادہ ماں اٹھی رات کو اگر چھوٹا بچہ ہے معصوم کو تکلیف تھی وجہ ساری رات ماں کو چاہ کے سینے نہ اللہ کے کھڑی رسی کو سماون دی یہ ماں دی محبت ہے اللہ باپ اگر آواز سن سی بھی صحیح نہ پتر دی جد دیئے میں ماں کو چاہ کے کھڑی ساری رات روندہ رہ گئے بچہ تو اتھاؤں آواز دے کے بسن ورسے جے رسم بن چکی ہے نا ذری اتھاؤں آواز دے کے بسو بلکہ غصہ کرے تو سمیت ہی نہیں میری نیت خراب کی پیٹ میں چاہی تو ماں بیچاری تکلیف ہے اگر کوئی چیز کھا گئی نہیں تو الٹی لگ بھی دی برداشت نہ تھی دی یہ بچے دی وجہ کروں
پیدا تھی کہ جلے پیدا تھی ون تو بعد دنیا دے آئے وال 2 سال اللہ تعالیٰ نے ان دے سینے میں اے جے نہر جاری کر دیتی ہے جے جا صاف ستھری خوراک اللہ تعالیٰ نے ماں دے سینے جو پیدا کی دیئے یہ جے خوراک دنیا دے بھئی کوئی کہہ نہیں عظیم خوراک سینے دے وچوں نہرہ نکل صاف ستھری خوراک اور دوجی بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی یہ صاف ستھرا خوراک کری تے اساں مکسنگ کی کھڑے جے دے چوں کھیر دودھ جے بارے اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہ میں ایک خون دے وچوں تے کھوسی دے وچوں گزار کے خون دے وچوں گزار کے قرآن پاک دی آیت میں ہن لبت وضاحت نہ کرا وعدہ لبنن خالصا سائغا للشاربین خون دے وچوں سفید بنا کے خالص تیرے پیون کی دے بنایا نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی انتظام کر کے صاف ستھرا دودھ ساکو عطا کیتے اساں کیا کی دکھڑے ہیں اساں دے ایدے چ 1 کلو 4-5 کلو تو ضروری ہے نا سے میکس اللہ خالص چیز عطا کرے اور تیری ذمہ داری لئیے سو خالص چیز اپنے براواں تک پہنچا تو درمیانے کیا بیا کرے نے اللہ دی مخلوق نہ دھوکا بیا کرے نے اللہ نہ دھوکا بیا کرے نہیں نہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق نہ دھوکا ہے نہ اللہ نہ دھوکا ہے اپنے آپ کی ابھی دھوکا نہیں اپنی آخرت بھی برباد کرے بے شک ماں دے سینے وچوں صاف ستھری خوراک نہرہ جاری کر دے اللہ تعالیٰ اور ماں اپنی خوراک دا خیال نہیں کریں دی تیری خوراک دا خیال ہے کوئی ایجے چیز نہیں کھا دی جے دی وجہ کو میرے اولاد کو میرے بچوں کو تکلیف مثال دے طور دے بادی چیزیں ہیں چاول ہیں یعنی میرے پتر کو میری دھی کو میرے بچے کو تکلیف نہ تھی بے ایک آڑا نہ بن بنی ایک قابض نہ تھی بے ایک تکلیف نہ تھی جوان تھی کہ ماشاءاللہ سونی جوانی ماں دی محنت نال پیو دی محنت نال اڑیل جوان جلے بن گئے جلے ہون وقت آگے خدمت کرن ہون پوزیشن الٹی ہے وہ تکلیف دی حقیقت ہے جنہ والدین دی خدمت کر کے اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق دنیا وچ بھی کامیابی نصیب کی ہونی ہے تے آخرت بھی کامیابی ملنی ہے یعنی جنت دنیا دے وچ گھر وچ موجود ہے وہ جنت کو حاصل کرن دی خاطر محنت نہیں کریں دا بلکہ وہ جنت کو ٹھکرے دا کرے یہ نوجوانی یہ قوت یہ طاقت یہ حسن و جمال اللہ تعالی نے تو کوئی واسطے نہیں دیتا یہ جوانی دے اتنے بھی حقوق ہیں ماں باپ دے بلخ شہر دے رہن والا ایک نوجوان اللہ تعالی نے حسن و جمال دیتا نوجوانی دیتی یہ نوجوانی دے وچ مست الست تھی گیا شرابی دے کبابی بن ایک نی شراب پی کے گھر وچ آیا رمضان شریف دا مہینہ والدہ ہے تنور بالیا ہے اڈا ملے نہیں بیٹھے شام کو روزے افطار کرن دا انتظام پہ کریں دیئے شرابی کبابی پتر آگے دے جلدی کر میں کو روٹی پکا دے ماں نے آکے بدبختہ ہے کہ روزہ نہیں رکھیں دا شراب پینے اللہ دے رسول دے نفرمانی کریں نے دوجہ روزے دارہ کو تکلیف ہو جانے تھوڑی تیر کر دی لہن نے روزہ افطار مسلمانہ کرن نے میں تے روٹی پکا دے سا آکے نہیں میں کو فوری روٹی پکا دے ماں آکے نہیں ہو سکتا وہ بدبخت نے ماں کو چاہتے تنور سکتے اللہ اکبر اے نوجوانی دی مستی جڑی دنیا وچ بھی ناکام پہ کرے دیئے تے آخرت بھی برباد پہ کرے دیئے ماں کو تنور سڑ کے آپ اندر بڑھ گئے کنڈی لا کے سم گئے شراب مست الست بے ہوشی دے عالم میں ساری رات گزر گئی ہے ہمسائیں جھاتی پاتی اماں دی آواز نہیں آئی بیٹھے نے کھارے دروازے بند ہیں ماں نظر نہیں آتی اندر آئیں جن بیٹھے نے تنور سڑ کے مر چکے ہمسائیں نے بی بی کٹیا غسل لیتا کفن لیتا جنازہ پڑھ کے دفنا لیتا جلے سویر تھے ہی خبیث دا نشہ لسا اٹھا بہر آیا اٹھوس تا ماں کہنے جلے ماں نظر نہیں ہے ہمسایاں کو پوچھوس کہ میری ماں دا پتہ ہے میری ماں کے لے گئی ہے کہیں گھر آئی ہے کہیں خبر ہے ہمسایاں نے آکیا بدبختہ ماں تیری تنور سڑ کے مر گئی تے کو پتہ بھی کہنی
انہیں تو یہ پتا نہیں کہ خود ہی بد وقت نے سٹی ہے. انہیں کہا ماں تیری سڑیوں کو تنور چو کٹ کے اساں غسل لیتے سے کفن دفن دے کے جنازہ پڑھ کے کو دفن کر دیتے جلے سنے سنا ماں دی اگر محبت تقاضا کرے نا تھوڑا جہاں بندے کو شرم حیا آ بندے خوف آ گیا ہو یہ میں کیا کیتے ایڈا ظلم کر دیتے خنجر چاہتوس چھرا چاہتوس جڑے ہاتھ نال دھکا دیتے ہاتھ کٹ کے سٹ دیتے اللہ اکبر. اللہ کو راضی کرن دی خاطر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ رجوع کرن دی خاطر گھر وچ بھی رہ کے کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ دا مقبول گھر بیت اللہ جڑا اللہ دا گھر ہے جتھا تساں اساں جنہاں کو اللہ نے نصیب کیتے حج پڑھ ہیں. آقا علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے جڑا میرا غلام مسلمان میرا امتی حج پڑھ کے فارغ تھی دے وہ گناہ تو ایویں پاک تھی میں دے اپنے آپ کو ایویں سمجھے کہ میں ماں دے پیٹ کی ہون یہ ہے اون گھر دے طواف کرن دا ثواب دے اجر. یہ نوجوان نے آکھا ہوں گھر ون کے اللہ کو معافی منگا اللہ میں کو معافی دے دے وے میری یہ خطا معاف تھی پوے. بیت اللہ شریف پہنچ کے اتھا رو رو کے اس دو ان کی ساری نال معافی منگ دے حج دا موقع دے حج کریں دے طواف کریں دے سارے ارکان پورے کریں دے. حج کرن دو بعد اللہ تعالیٰ اپنے کہیں محبوب بندے کو بھیجے دے پیغام نہیں دے کہ فلاں خیمے دے اندر بندہ بیٹھے انہا ہاتھ کٹیا ہے نشانی ہے وہاں اون بندے کو بدبختہ میرا گھر چھوڑ دے تیری معافی میں قبول نہیں کرتا تے بہت بڑا گناہ. حج پڑھن دو بعد ہر سال یہ پیغام ملتے 20واں سال تھی ایک سال دی گال نہیں 20واں سال 20 سال تھی 20ویں سال دی حج پڑھن کی حضرت امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول بہت بڑے محدث جڑے مدینہ المنورہ چراندے ہن عاشق رسول اتنے ہن کہ انہاں حج صرف ایک واتے کیتا فرض سمجھ کے کہ میں محبوب دا شہر چھوڑ کے بہر ونجا مطلب میرے کو موت آوے نہیں موت ہی آوے تو محبوب دے شہر یہ عاشق رسول حج پڑھن دی خاطر آئے حج پڑھ کے فارغ تھے آپ فرمائیں دن کہ میں بیٹھے ہوئے اللہ دا ذکر کریں جے میری آنکھ لگ گئی اللہ نے آنکھ لا دیتی ہے کیونکہ پیغام جو نہیں مانگنا ہے آنکھ لگی ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دن کہ میں خواب وچ آکھیا گئے پیغام لیتا گیا ہے مالک بن دینار فلاں خیمے دے وچ ون نشانی یہ ہے کہ وہ ہاتھ کٹیا ہوا ہے بندے دا ون او بندے کو آنکھ بدبختہ میرا حرم چھوڑ لے میرا گھر چھوڑ کے دفع تھی ون تیری کوئی حج قبول کرنی تیری کوئی معافی قبول کرنی. اللہ اکبر. حضرت امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے خیمے دے دن آواز دے دن دروازہ کھلے دے اندر داخل تھی دن وہ پوچھنا کرے دے کہ تسا کون ہے آپ نے فرمایا میں امام مالک آدھے جب پوچھا نہ ہونا کہ آپ نے نہ دکھا تو وہ بھی تو سنی بتائی نا امام مالک دا نابی ایڈا وڈا عاشق رسول ہے وان بھئی کوئی گال امام مالک نے نہ پوچھی فوراً ہوا کیا اچھا تو صحیح ہو پیغام کھن کے آئے اس نے رب بولو کہ بدبخت کو آنکھوں میرا حرم چھوڑ کے چلیا بنیے کوئی توبہ قبول کرنی کوئی معافی نہیں ملی. امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دی تھاڑ نکل ظالمہ جنہاں تک اتنا پتہ ہے اتنے پیغام ملتے بے نا کیڑا گناہ کی تھی جنہی وجہ کو اتنی سزا بھی مل دیئے تھے اللہ تعالیٰ طرف 20 سال تو تیری توبہ قبول نہیں بھی تھی کیڑا جرم کیتے تھے. یہ نوجوان نے آکھا کہ میں کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال لیتی جوانی دیتی میں یہ جوانی دے وچ مست الست ہی گیا فحاشی اور یانی دے وچ پھس گیا شرابی کبابی بن گیا شراب پی کے گھر وچ آیا میں اپنی ماں کو کہ روزے نہ لائی میری ماں افطاری دا انتظام پہ کرنی تنور بلدا بھی آئی میں ماں کو کہ جلدی روٹی میں کو پکا رہی میں کو بھوک لگی ہے میری ماں نے آکھا بدبختہ روزے نہ لا میں کہ لہذا روزہ افطار کرن تو بعد تک روٹی پکا رہے سا تو خود تو نہیں روزہ رکھے تھا بیاں کو تکلیف تو نہ پہنچا مگر میں شراب پیتی ودا مست الست تھا میں کوئی خبر نہ رہی میں اپنی ماں کو چاہ کے تنور سڑ دیتا میری ماں تنور سڑ کے میری عمل نال مر گئی جہاں جنازہ بھی میں کو نصیب نہ دیا ہمسایہ نے دفنایا.
یہ میرا گناہ ہے، یہ میں جرم کیا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، ماں دی شان تے حدیثاں آپ دے محدث شان تے بہت بڑی ہوندی نا، حدیثاں دا مرکز ہوندی۔ انہاں نے ماں دی شان حدیثاں پڑھیا ہیں نا، ماں دی محبت وچ غالب تھی کہ انہاں کہ بدبختہ اتنا تے بار بار حکم دیا دفعہ تھی من چھوڑ دے اللہ تعالیٰ جلے آکھیا نا آپ نے آکھ کے واپس تو پہ مدینہ المنورہ پہنچ کے جلے مدینہ المنورہ پہنچے نا ستے شام کو ندر آئی آنکھ لگی کہ آقا علیہ السلام دی آمد تھی زیارت نصیب کی۔ محبوب علیہ السلام نے دیدار کرایا تھا، نالے فرمایا اے امام مالک وہ بندے کو مایوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس نہ تھی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا مالک بن دینار میرا عاشقہ وہ بندے کو مایوس کر رہے ہیں اللہ دی رحمت تو۔ عرض کی سونے اللہ دا حکم ملے ایڈا وڈا جرم، یعنی یہ برداشت تھی والا جرم نہ ہے، اللہ نے پیغام دیتے میرے تو ہی برداشت نہیں ہوا تو میں بھی ہوئے جملے آکھ دیتے سونا مہربانی فرماؤ ایک خدا کھولو چاہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر پوچھے تو سن مالک بن دینار، قیامت اللہ میزان لگ سی، حساب و کتاب کی سی، یہ بلخی نوجوان دی ماں اللہ تعالیٰ دربار حاضر تھی کہ اپنا دعویٰ پیش کرے سی، اے اللہ یہ میرا پتر ایسا ظالم ہے کہ انہیں کو تنور بلدی بھاج سڑ کے ساڑی تھا میں ہوں دی وجہ کو مریم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دربار جس وقت ماں پیش کرے سی اپنا کیس، اللہ تعالیٰ طرف حکم دسی جہنم دے فرشتہ کوئی گھن وجہ جہنم میں سڑ یہ جہنم دا مستحق ہے۔ جلی نوجوان کو جہنمی فرشتے گھن کے میں دے دو اسے تھوڑا جہاں سفر کرے سی تے پیچھا وال کے دیکھ سی، پیچھی پھیر کے سیر پھیر کے ماں تو دیکھ سی۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت اللہ تعالیٰ ذات آرڈر تھی چکا اس نے جہنم میں چکی دی ویسے جہنمی فرشتے، مگر ماں دی طرف امید کر کے پتر جنن دیکھ سی نا ماں منہ پھیر گئی سی پہلی دفعہ، تھوڑا جہاں سفر کرے سی تریجی دفعہ دوجی دفعہ وال دیکھ سی ماں منہ پھیر گئی سی، جلے تریجی دفعہ دیکھ سی نا ماں دی محبت تڑپ گئی سی، کیونکہ ماں بھی تا دیکھ کے سمجھ دی بیٹھی ہو سی نا کہ میرا پتر بار بار تو میں کنے دے کہ ماں تا ہی میں نہیں کریں دی، ماں تا معاف کر دیں دی، میری ماں ہمیں کو معافی نہیں رہ دی بھئی، یعنی میری ذات کو امید کر کے میرے دے دی۔ اللہ اکبر۔ جڑے امید کر کے اپنی ماں تو دیکھ سی نا ماں دی مامتا طرف سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں آکسی اے اللہ میں یہ اپنے پتر کو معاف فرما دی۔ کیا بات یا رسول اللہ زندہ زندہ آباد۔ اللہ اکبر۔ جس وقت ماں دی زبان پہ نکل سی نا اے اللہ میں کو معاف کر دیتا، اللہ تعالیٰ دی رحمت لمحدود ورحمتی واسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ دا فرمان عالی شان ہے کہ میری رحمت ہر چیز دو فراخ ہے، یعنی میری رحمت تو ود کے بھی کوئی بھی چیز ہر چیز تے میری رحمت غالب ہے، میری رحمت تے خزانے لامحدود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دا حکم تھی جہنم فرشتہ کو واپس کہنا ہوئی، کیا بات واپس کہنا سے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے سی جنت فرشتہ کو گھن وجو جنت، اور ماں دی شان بغداد شہر دو نوجوان فرما بردار تے نہ فرمان تے فرما بردار جی اولاد ہوتی ان دی شان بھی سن گی تو ماں دی شان بھی سن گی۔ بغداد شہر تو بڈھی ماں کو موڑھا دے چاہ کے کانڈ دے چاہ کے حج پڑھے نہ نوجوان 7واں سال طواف ودا کریں دے آپ سسرم جلوہ افروز صحابہ اکرام بیٹھے نے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاجی طواف ودا کریں دے سامان چاہیے ودے، کیا سامان چاہ کے طواف کرن دی اجازت مل گئی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سامان چاہ کے طواف نہیں کر سکتے ہو،
عرض کی سونے ایک حاجی طواف کرے نا فرمایا ون ساڈا صحابی رسول کے وہ بندے کو آقا علیہ السلام دا حکم ہے حاضری دے وہ اپنی ماں کو جی پچھو کانٹ دے چاہیے بدائی نا گھڑی بنا کے پنگوڑا بنا کے آگے آپ سمجھے خدمت حاضر تھی رکھو سامنے آپ سے فرمایا کیا ہے آپ جان دے ہن آپ ویل بھائی کے ماں کو چاہیے مگر اتواری ساری دی خاطر پیغام سارے تک پہنچاؤں دی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا تاکہ یہ میرا پیغام سبق قیامت تک میری امت تک پہنچے ورنہ وہ صحابی کو فرما رہے ہو اپنی ماں کو چاہ کے دعا ادا کریں دے آپ جان دے ہن مگر شان عظمت اپنی زبان اقدس تو ڈس کے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جی میں وہ سامنے وہ گھڑی رکھی آپ سے فرمایا کون ہے آپ دی سنیا ہے میری ماں ہے یہ میری بڑھڑی ماں ہے ہڈیاں دی موٹی یہ کو میں حج ودا کرنا طواف ودا کرنا آپ سے میں کتنا عرصہ تھی گئے حاضر کی جی سنیا ہے 7واں سال ہے اللہ اکبر صحابہ کرام حیران تھی اتنی محبت مانا بغداد شہر دوں عراق دے ملک دوں ماں کو موڑنے دے چاہ کنڈ دے چاہ کے آندے 1 سال ہی بھی نہیں 7واں سال پہ حج کروائے دے غلام نے عرض کی دی یا رسول اللہ موقع پاک عرض کی دی سنیا کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتی جی ماں نے میری تربیت کی تھی میری ماں پالے محنت مشقت کر کے سردیاں گرمیاں برداشت کر کے میری تربیت کی تھی اس میں کو پالے سامنے سے کیا میں ماں دا حق ادا کر دیتی تو آرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامہ اگر پوچھے تو بل سن جس وقت تو پیدا تھی آویں نا ماں دے وجود چوئی دنیا چاہیا ہوں جڑی تکلیف تیرے پیدا ہونے دی وجہ کو تیری ماں کو تھی آئی وہ تکلیف دیوان دا حق بھی ادا نہیں تو دے پوچھ دے ماں دا حق ادا کر دی کیا بات اللہ اکبر ماں دی پرویش دا حق دا ادا وہ تو اپنی جگہ دے جب تیری پیدائش دی وجہ کو تکلیف تھی آئی وہ دا حق ادا نہیں ہویا آج ساری پوزیشن جڑی ہے ساری نوجوان نسل دی سارے اپنے بچہ دی میں سخت الفاظوں دن میرے نوجوان بچے ناراض تھی دن انہاں دا فائدہ سجنا میرے کو تکلیف تھی دی سارے ہی بچے نے ماں باپ تکلیف چن بیمار ہیں نوجوان کما کے گھن آندے سب تو پہلے آپ اپنے اتنے استعمال کریں دے اپنے بچہ دے کریں دے ٹائم کوئی نہیں ایک حدیث پاک بہت بڑی ہے وہ دا ایک حصہ میں ماں دی شان اللہ عرض کر رہا ہوں اگا بھی 2 حصے نو دے آپ صلی اللہ نے فرمایا حضرت عمر فاروق دے حدیث پاک روایت ہے تو فرمایا اے عمر تو پہلے یہ واقعہ ہے کہانی ہے سن عمر میں تجھے سناواں آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم میں جو 3 دوست ہیں سفر پہ کریں دیں پہاڑی علاقے چلتے چلتے جلے تھکے نہ رات دے سمو تھوڑا جا آرام کر کے ول سفر جاری کرے سو سردی آئی غار تلاش کریں جے غار بن بڑے جلے غار وڑے نا ستے تے غار دا منہ پتھر نال بند تھی آنکھ کھلی اٹھونے غار دا منہ بند دے دھکے رے منڈی کوشش دے بھاری پتھر ہے کتو اٹھے اللہ پر پرہیزگار ہن نیک ہن اللہ تعالیٰ دے مقبول محبوب بندے اللہ دے فرمان دے مطابق انہاں زندگی گزاری ہے انہاں آپس سے مشورہ پہ کریں یال کوئی اچھا جڑا اسا عمل کیتا ہو نا رہائیں وچ جڑا اچھی نیکی صحیح نیکی کیتی ہوئے ہوں نیکی دا ہوں عمل دا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ دربار اپنی ان نیکی دا ذکر کر کے دعا کرے ایک دعا کرے دعا اسا آمین دیں اللہ تعالیٰ سا کوئی دے کنی نجات عطا فرمائے انہاں جو ایک نے آکھیا یار میں کو بیا دا کوئی نیکی اپنی پسند کہنی نہ اچھی لگ دی ہے نہ وڈی لگ دی ہے ایک ہے میرا عمل ہی ہو جائے آئی میں کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں دیتے ہیں میں بکریاں چرے نا ہمیں سارا نہیں شام کو چلے گھر آواں نا بکریاں دا کھیر کٹ کے سب تو پہلے میں اپنے ماں باپ کو لینا اندو بعد اپنے بچہ کو اپنے نوکر چاکر جڑے انہاں کو لینا ہمیں ہمسایاں کو لینا ہمیں ایک نہیں بکریاں چریں گے چراگاہ نہ لبی دور نکل گیا واپسی جب لائے ان میں دیر تھی گی رات تھی گی کافی ساری میرے والدین دے دے رہے گے ہونے آسی سب کھیر پلے سی ساری بخترے مٹے سی میں لیٹ تھی گیا جب لے واپس آیا تریٹھے میرے والدین سم چکے ہیں انہوں کو نیدر آ گیا میں بہت پریشان کیا والدین میرے بکھے سام گئے مگر دل وچے فیصلہ کی تھی جی میں
والدین دی خدمت پہلے کریں اج بھی پہلے انہاں دی خدمت کریں کھیر کڈے کھیر دودھ کے چاہ کے پیالے چ پا کے آپ کے والدین دے نال کھڑ گئے رات گزرتی پئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے پیرا چ آ گئے ابا ساکو بھوک ترے لگی ساکو کھیر دے کہ نہیں سب تو پہلے خدمت ماں باپ کی جڑا میرا اصول ہے میں اصول تو خلاف نہیں کریں گا سب تو پہلے حقدار میرے ماں باپ اور جڑا میرا اصول ہے دے مطابق اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق اللہ دے رسول دے رضا دے مطابق میں اوے کرے سا بچہ کو نہ پلایا صبح دی اذان تھی گئی جلے اذان تھی صبح پھٹی اندی قسمت جاگی ماں باپ اٹھے آنکھ کھلے نے ڈٹھو نے پتر سران دے نال پیالہ چاہ کے ہاتھ کھڑے تھے فرمایا نے پتر یہ کیا کیتے تو سامپو میں آسا جیلے اٹھاؤ ہوں ملے پی کی ماں کی رکھ دے میں آکے تساں اگر منگو ہا میں نہ ہوں وہاں تے نہ فرمانی ہے ای واسطے میں دودھ چاہ کے یہ انتظار کرے دے رہ گیا تساں آنکھ کھولو تو میں تو پلاؤں اللہ اکبر انہاں دودھ پیتا دودھ پیوان دو بعد میں اپنے بچہ کو پلایا اپنے جرے ہمسایہ انہاں کو تک پہنچایا جنہ جنہ دے حقوق میں نہ دن سارا تک پہنچایا ان دو بعد خود دودھ استعمال کیتا اے اللہ اگر اے میرا عمل یہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنا صرف اور تیری رضا دی خاطر اور تیرے محبوب دی رضا دی خاطر اگر میرا یہ عمل ہے نا مہربانی فرمایا ساری مشکل حل فرما آقا علیہ السلام نے فرمایا پتھر تھوڑا جیاں ہٹ گیا جلو پتھر ہٹ گیا تو والوی رستہ نہ بنیا انہارا کہ واقعہ طویل ہے اگر آنکھ ہوتا بند آپ لگ ویسا یہ حدیث پاک مکمل کر رہے ہیں وہ بھی بڑے نصیحت اموز ہے دوجے نے حق چاہتے اپنا نیک عمل دا ذکر شروع کیتا دوجرے انہاں آمین آکر شروع کر دی اے دے اللہ میں نوجوان ہم نے کو حسن جمال نوجوانی دیتی طاقت قوت عطا کی تھی مال دولت دیتی سب کچھ دیتا ایک دن میں اپنے گھر دی چھت تے چڑھیا جلے چھت تے چڑھیا نال علی چھت تے جڑی آئی وہ میرے چاچے دی تھی چھت تے پھر دی آئی میری نگاہ چاچے دی دی پہلے گھر وچ آون ونجن کہہ نہیں پردہ ہے آج سارے دے پردے کہہ نہیں نا چاچے دے سودر دا پردہ ہے یہ غیر محرم ہے محرم نہیں میری نگاہ پہ گئی ہے میں اپنی سودر جڑ نگاہ پہ ہے تو میں ہوں دا عاشق تھی کیونکہ اللہ دا حکم ہی ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم محبوب انہاں مومنہ کو فرما دے اپنے اکھاں نیچا رکھیں اپنی اکھاں دی حفاظت کریں یہ اکھ لڑ دیئے دے ایک دل چڑ چڑ مر دے یہ واسطے آنکھ دی حفاظت اللہ نے حکم دیتے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں دی حفاظت میرا غلام چا کرے جنت دی ضمانت میں لینا ایک آنکھ دی دوجی شرم گاہ انہاں دو چیزاں دی حفاظت میرا امتی غلام چا کرے جنت دا ٹکٹ میں دنیا چ لینا آدھے جنہاں ایک کم محبت تھی گئی ہے میں کو آفر کی تھی وہ آفر میری ٹھکرا دی تھی وہ پرہیزگار ہے میری چچزاد پرہیزگار ہے پاک دامن ہے میں بار بار کوشش کرے دا رہ گیا سارے ہیلے جتن میں کر چکا مگر میری نہ منی آخرکار 61 سالی پہ گئی جلے 61 سالی پئی بھوک تھی گئی اندے بھی بچے ہن چھوٹے چھوٹے مجبور تھی کہ وہ میرے کو آئے کیونکہ لوگ سارے میرے کو مال دولت ہے اللہ تعالی میں کتنا وافر مدارش اور میں لوگاں دی امداد کرنا شروع کر دی تھی ہی واسطے دنال وہ مجبور ہے وہ ضرور آسی نظریہ میرا ہی لین لگی لوگاں دی لنگر چلے دا بیٹھا دے دا بیٹھا آخرکار میری یعنی حدیث پاک ہے ہی واسطے ٹائم میں منگے وہ پتر خیر ہے دعائیں کا قصور ہے سارا اپنا قصور ہے میں ایک ٹائم کی دن حدیث پاک ادھی راگی بعد کام نہ پڑھ سکتے یہ واسطے اجازت کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات اللہ اکبر آدھے میں لینا لے کچھ جلدی جلدی نمتاری تھا وہ کسار کی تھا کمرے میں گھن گئی ہوں جلے بن بیٹھی تھے میں کیا ہوں سنا حال میرا کم کر میری خواہش پوری کر دے جو منگے دولت جو کچھ منگے میں تے بڑے نا مجبور ہے اولاد مجبور کر دے دی
بچہ دی مجبوری دی وجہ کرو بچے تڑپ تڑپ کے مرن. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جلے پہنچ گئے آخری وقت برائی دے قرب جلے پہنچا وہ بی بی پاک دامن دی غیرت دیکھو جوش آیا غیرت دا وہ دی زبان تو جملے لکھ اتقوا اللہ اللہ کو نو ڈر ظالم میری عزت تار تار نہ کر میری پاک دامنی خراب نہ کر اتقوا اللہ اللہ کو نو ڈر. اے اللہ جلے اے جملے وہ دی زبان دو نکلیں میرے طریقہ تاری دی گئی ہے میں صرف تیرے ڈر دی وجہ کروں تیرے خوف دی وجہ کروں میں وہ دی عزت تار تار نہیں کی جو کچھ وہ منگے بلکہ سامان چاہ کے نوکرا چاہ کے وہ گھر پہنچائے. اگر تیری رضا دی خاطر تیرے ڈر خوف دی وجہ کروں یہ میں عمل اگر کیتا ہے تو تیری دربار اگر قبول ہے تو انہا واسطہ ہی میری مشکل حل فرما. وہ عمل انہا قبول تھی چکے توبہ قبول تھی کہ پتھر ہٹ گئی والوی اتنا ہٹیا کہ جن نکل نہ سکتے ہیں. تریجے نے اللہ در دربارش عرض کی تھی اے اللہ تجھے آمین پہ آدھر اوہن اپنی داستان بھی پیش کر. اے اللہ میں بہت ذمہ دار ہم مال دولت اللہ تعالی کو تاکیتی ہے میں ایک کام کروایا اپنا گھر دا نوکر لائے مزدور لائے مزدوری کرنا لے مزدوری گھن کے چلے گئے ایک مزدور انہیں چلے گیا مزدوری نہ گیا اندھی مزدوری میرے کو رہ گئی کافی عرصہ گزر گیا وہ مزدوری گھنن نہ آیا میں ہوں مزدوری دوں دے کہ جانور کیا بات ہے کیا بات جانور جی وقت دے کے جانور بدھیدا گیا ول ان نوکر چاکر بکریاں دے ریوڑ نہیں دے اٹھاں دے اتنا مال ود گیا کیا بات اندھی میں مزدوری دے مال دی حفاظت کی. کافی عرصے تو بعد ایک دی میں بیٹھا میری یار دوست سجن بلی بیٹھے آگے جلے میں ڈٹھے میں خوش دی گیا آج میرے تو قرضہ لہے یہ بھار جڑے میرے تو ہے وہ اللہ تعالیٰ طرف آج ادا تھی بسی خوش دی گیا آئے قریب ہے اٹھی کے ملیا مل کے بلہمی جی میں بلہم ہوا کہ کاکا میری مزدوری ہو سی تیرے کو وہاں کہ ہاں یار تیری مزدوری ہے وہاں کہ دیو والے فرمایا اے جتنا مال تال اٹھ دے بکریاں یہ گئی منجی جتنے ریوڑ یہ سارے تیرے ان گھن وائے یہ نوکر چاکر سارے ان تیرے گھن وائے. وہاں کہ تو میں نل مذاق کریں نہیں جائے وہاں کہ میں مذاق نہیں کریں دا حقیقت جیڑی تیری مزدوری آئی نا وہ مزدوری تو مال جانور گھن کے بدھیدہ رہ گیا اور اڑیکدہ رہ گیا وہ سجن بیری آوے دا اپنا ایک قرضہ گھن وجے میرے تو گھن ہے تیری مہربانی تشریف گھن ہے یہ مال سارا تیرا مذاق نہیں. کیا بات نوکر چاکر سارا گھن کے نال مال گھن کے ٹر گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے بندے نے ایک بکری بھی نہ چھوڑی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندے شان دکھا لی ہے ایک آدھا بکری دے چھوڑ بے دادے یار اتنا میرا مال سامنے دیا اساں امیدہ رکھے لیں پہلے تے مزدوریاں نہیں سرے دے اگر وقت آئی ونجے تک گھننا لاکو لا دے یار کچھ تو رعایت کر اگر رعایت کرے نہیں سے سوچے دے کہ اساں کتنا فائدہ اٹھا چکے ہیں جڑا فائدہ اٹھا چکے فائدہ دے ہوں یہ حدیث تے مطابق اساں ہی ہوتے یار ہون میں مجبور ہاں کمزور تھی گیا مالی لحاظ نال تو رعایت کر بے کون ادھی گھن میں والیوں دا حق مار گنے ساری کی تعداد بن چکی ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ ایک بکری بھی نہ چھوڑی سارا مال گن کے چلے گیا تے وہ بندے دے متھے دے تریڑی نائی بلکہ وہ خوش دیا کہ اللہ میرے تو قرض لے گئے اگر میری مزدوری بھی نہیں لے گیا تو میرے کو یہ چیزی خوشی میرے سر تو قرض لے گئے اگر تیری رضا دی خاطر اے اللہ میں عمل کیتا ہے انہا مال ودھے نہ رہ گیا ہم سارا کریں تیری رضا دی خاطر میری کوئی نہائی کی دے میرے کو منافع فائدہ یہ امید رکھ کے میں نہ کیتا ہے اللہ اگر یہ میرا عمل تیری دربار قبول ہے مہربانی فرما یہ ساری مشکل حل فرما جلے ان یہ الفاظ آکے تے منہ دے ہاتھ میرے پتھر ہٹ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک عمل کر کے اللہ تعالی دربار وسیلہ دے کے دعا منگیا کرو اللہ دعا قبول کرے. انہاں ترہائے بندہ نے خلوص والا یعنی کہ عمل کر کے اللہ تعالی دربار پیش کیتا اللہ تعالی نے مشکل حل فرما دیتی این واسطے والدین دی خدمت خلوص نال کرے سو ماں باپ نال محبت اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق کرے سو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی دگنی چگنی عزت مل سی تے آخرت اللہ دے رسول دی دربار کی کامیابی نصیب دی سی.
اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھٹے الفاظ اپنے دربار وچ قبول و منظور فرماوے، اساں سارے کیتے آخرت ذریعہ نجات بناوے۔ اللہ تعالیٰ میری بہن مرحومہ مغفورہ دی مغفرت فرماوے، بی بی سین دی کچہری نصیب فرماوے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔